أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. سورہ اسراء مکی ہے۔ اسراء کا معنی ہے رات کو لے جانا۔ چونکہ اس صورت میں واقع معراج کا ذکر ہے، جس میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا تھا، اس لیے اسے سورہ اسراء کہا جاتا ہے۔ واقع معراج، یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ یہ اعزاز انسانوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ یہ واقعہ بیداری کی حالت میں پیش آیا۔ اگر یہ نیند کی حالت میں پیش آیا ہوتا تو اسے اتنے اہتمام کے ساتھ قرآن کریم میں ذکر نہ کیا جاتا اور نہ ہی مشرکین اسے جھٹلاتے، کیونکہ خواب میں تو اس واقعے سے بھی زیادہ عجیب و غریب واقعات اور مناظر انسان دیکھتا ہے اور کوئی بھی اسے جھوٹا نہیں کہتا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد۔ بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم ملک شام میں 2 بار فساد مچاؤ گے اور دونوں بار ہم بطور سزا کے تمہارے اوپر اپنے بندوں کو مسلط کر دیں گے۔ حضرت شایع علیہ السلام کا ناحق قتل۔ چنانچہ پہلی مرتبہ جب انہوں نے تورات کی مخالفت کی اور حضرت شایع علیہ السلام جیسے انبیاء کو قتل کیا ناحق، تو ان پر بخت نصر اور اس کے لشکر کو مسلط کر دیا گیا، جو پورے ملک میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھیل گئے۔ انہوں نے علماء اور رؤساء کو قتل کر ڈالا، تورات جلا ڈالی، بیت المقدس کو ویران کر دیا اور بہت سارے اسرائیلیوں کو گرفتار کر کے لے گئے۔ دوسری مرتبہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت جب انہوں نے کی تو ان کا فتنہ عروج پر پہنچا، جب انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا اور گناہوں میں حد سے آگے بڑھ گئے۔ اب کی بار بابل کا بادشاہ ان کے اوپر مسلط کیا گیا۔ یہی فتنہ اور فساد یہود کی تاریخ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انہوں نے اپنے آبا کی روایت کے مطابق جب جرائم اور سازشوں کی راہ اختیار کی تو ان پر مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دیا گیا، جنہوں نے انہیں جزیرے عرب سے نکال کر باہر نکال دیا۔ ماضی قریب میں ہٹلر ان کے لیے خدائی کورا ثابت ہوا، جس نے بے شمار یہودیوں کو قتل کیا اور بے شمار کو زندہ جلا ڈالا۔ آج پھر ان کا فتنہ فساد عروج تک پہنچ گیا ہے۔ اب دیکھیے ان پر اللہ کا قہر کب نازل ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی عظمت انسان کی فطرت و طبیعت میں داخل جلد بازی اور ہر انسان کے ساتھ اس کے عمل و نتائج عمل کے لازم ہونے کا ذکر کرنے کے بعد اجتماعی زندگی کے تقریباً 13 اسلامی آداب و اخلاق بیان کیے گئے ہیں۔ حقیقت میں اخلاق و آداب ہی کی وجہ سے کوئی امت اور فرد عزت اور عظمت کے مستحق بنتے ہیں۔ بعض حضرات نے ان آداب کو معراج کا پیغام بھی قرار دیا ہے۔ یہ آداب آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 39 تک مذکور ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، نہ بخل کرو، نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، جب ناپ تول پورا کیا کرو، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ دوبارہ کہہ دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ۔ مشرکین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، اخروی زندگی کا انکار کرتے ہیں اور بڑے تعجب سے کہتے ہیں، کیا جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا ہمیں
نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حصے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہم ایمان تب لائیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دیں۔ کبھی کہتے ہیں کھجوروں اور انگوروں کا باغ لہلہا دیں۔ کبھی کہتے ہیں ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ۔ کبھی کہتے ہیں کہ تم اپنے لیے سونے کا گھر بنا کر دکھاؤ، یا ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے کوئی تحریر لے آؤ۔ اس کے علاوہ قرآن کی عظمت، اس کے نزول کے مقاصد اور اس کے معجزہ ہونے، اللہ کی طرف سے انسان کو تکریم دی جانے، اسے روح اور زندگی جیسی نعمت کے عطا ہونے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کا حکم دیے جانے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ اور قرآن کریم کے تھوڑے تھوڑے نازل ہونے کی حکمت جیسے مضامین بھی مذکور ہیں۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک اور اولاد سے پاک ہے اور وہ اسماء حسنہ کے ساتھ متصف ہے۔ سورۃ الکہف، کہف کہتے ہیں غار کو، چونکہ اس سورت میں اصحاب کہف یعنی غار والوں کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام بھی سورۃ الکہف رکھ دیا گیا ہے۔ یہود مدینہ نے یا مشرکین مکہ نے یہود مدینہ سے پوچھ کر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے کہ روح کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ فرمانا بھول گئے۔ کل وہ پھر آ گئے، پھر فرمایا کل بتاؤں گا۔ کچھ دن تک وہی بن رہی، پھر 15 دن کے بعد یہ سورت نازل ہوئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ کہ میرے پیغمبر آپ انشاءاللہ کہہ دیا کریں۔ اس صورت میں ان کے آخری 2 سوالوں کا تفصیل سے جواب دیا گیا ہے، اور روح کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں بات ہو چکی ہے۔ اصحاب کہف کا قصہ۔ ایک ظالم اور مشرک بادشاہ دقیانوس کے زمانے میں چند نوجوان توحید کے قائل تھے، اور یہ بادشاہ انہیں پریشان کرتا تھا۔ اس نے ان کو طلب کیا تو یہ نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں انہیں گہری نیند سلا دیا۔ یہ اس غار میں 309 سال تک سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدن کو اپنی قدرت سے صحیح سالم اور محفوظ رکھا۔ 309 سال کے بعد جب بیدار ہوئے تو بھوک محسوس ہوئی۔ ایک کو بھیجا کہ جاؤ کھانا لے آؤ، مگر احتیاط سے جانا کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ جب دکاندار کو سکہ پیش کیا تو وہ 300 سال پرانا سکہ تھا۔ پھر آہستہ آہستہ سب کو پتہ چل گیا۔ دقیانوس تو مر کھپ گیا تھا۔ موجودہ بادشاہ توحید پرست تھا۔ اس نے اصحاب کہف کا اعزاز و اکرام کیا۔ جب ان نوجوانوں کا انتقال ہوا تو بادشاہ نے ان کی یادگار میں ایک مسجد تعمیر کرائی۔ اصحاب کہف کا واقعہ بھی عجیب ہے، مگر قرآن کریم میں اس کے علاوہ بھی عجیب تر واقعات موجود ہیں۔ ان کو اصحاب کہف بھی کہا جاتا ہے اور اصحاب رقیم بھی۔ کہف تو غار کو کہتے ہیں اور رقیم تختی کو کہتے ہیں۔ یہ جس غار میں بعد میں وفات پا گئے تھے، مسلمان بادشاہ نے باہر تختی لکھ کر لگا دی تھی کہ فلاں فلاں ولی وفات پا گئے تھے جو اس غار میں موجود ہیں، اس لیے ان کو اصحاب رقیم بھی کہتے ہیں۔ وہ غار ایسی ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو دھوپ دائیں جانب ہوتی ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب ہوتی ہے۔ یعنی غار کا نقشہ اس طرح ہے کہ براہ راست دھوپ ان پر نہیں پڑتی۔ غار کھلی ہے، ہوا آتی جاتی ہے، لیکن براہ راست ان کے جسم پر دھوپ نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو دھوپ سے بچا لیتے ہیں، اور ہوا کا سلسلہ بھی رہتا ہے تاکہ سانس نہ گھٹے۔ اصحاب کہف جب بیدار ہوئے تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ غار میں کتنا عرصہ ٹھہرے۔ کچھ نے کہا کہ 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ، اور کچھ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر کہنے لگے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، تو اپنے میں سے ایک کو سکے دے کر بھیجا کہ کھانے کا انتظام کرو، لیکن 2 باتوں کا خیال رکھنا۔ ایک یہ کہ پاکیزہ یعنی حلال لانا۔ ان کا خیال تھا کہ بت پرستوں کے شہر میں حلال کھانا ملنا مشکل ہے۔ دوسرا، ہوشیاری سے جانا اور دکاندار سے نرمی سے بات کرنا کہ کہیں کسی کو ہمارے بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ آگے ان کی وفات کا ذکر ہے
جب صحابہ کہف وفات پا گئے تو اب مشورہ ہوا کہ ان کی یادگار کے طور پر کوئی عمارت بنائیں۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ یہاں بطور یادگار کے مسجد بنا لی۔ اصحاب کہف کی صحیح تعداد تو اللہ ہی کو معلوم ہے، البتہ چند ایک حضرات کو بھی معلوم ہے۔ ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مطابق اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ 2 آدمیوں کا قصہ۔ یہاں ان 2 آدمیوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے جن میں سے ایک نے مال و دولت سے دل لگا کر کفر اختیار کر لیا تھا اور دوسرے نے اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا تھا۔ تو اس مومن نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ نے تجھے ایک نطفے سے پیدا کیا، اللہ نے تجھے دولت عطا فرمائی، اس پر تجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ لیکن اس کے دماغ میں یہ تھا کہ میرے پاس دولت ہے اور یہ ہمیشہ رہے گی۔ اس کو اس وقت احساس ہوا جو اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کو چھین لیا اور یہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ گزشتہ آیات میں 2 شخصوں کا بیان کیا گیا تھا جن میں سے ایک نے دنیا کے مال و اسباب سے دل لگایا تھا اور اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تھا۔ اب یہاں سے مال و اسباب اور اولاد کی بے ثباتی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں صرف دنیا کی زیب و زینت ہیں جن سے محبت اور دل لگی کے بجائے ان نیک اعمال کو اختیار کرنا چاہیے جنہیں بقا حاصل ہے۔ باقی رہنے والے کلمات سے مراد اعمال صالحہ ہیں جیسے 5 وقتہ نمازیں اور اس کے علاوہ بھی نیک اعمال اور ذکر و اذکار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ روئے زمین پر اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا فرمایا اور یہ واقعی کے مطابق بھی تھا، کیونکہ نبی کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، بلکہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے کے لیے جائیں۔ جہاں 2 دریا ملتے ہیں اس جگہ ان سے ملاقات ہوگی۔ یہ آیت نمبر 60 سے لے کر 16ویں پارے میں آیت نمبر 82 تک کا بیان موجود ہے۔ جو مقام ملاقات کے لیے بتایا گیا تھا وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کی غرض بیان فرمائی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی میں کام کروں مجھے اس کے متعلق نہ پوچھنا جب تک میں از خود نہ بتاؤں۔ سفر شروع ہوا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے 3 کام کیے: کشتی کا تختہ اکھاڑا، بچے کو قتل کیا، بغیر اجرت دیوار ٹھیک کی۔ چونکہ پہلے دونوں کام شریعت کے خلاف تھے اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے خاموش نہ رہا گیا۔ جدائی ہوئی تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو ان واقعات کا مقصد بتائے دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ کشتی والے غریب تھے، آگے ظالم بادشاہ تھا، وہ ہر صحیح سالم کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، تو میں نے چاہا کہ اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں تاکہ وہ عیب کی وجہ سے نہ لے سکے۔ نمبر 2، بچے کے والدین مومن تھے، اگر یہ زندہ رہتا تو ممکن تھا کہ انہیں سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دیتا۔ جب ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انہیں ایسی اولاد دے جو پاکیزگی اور حسن سلوک میں اس سے بہتر ہو۔ نمبر 3، دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے ان کے والد نے خزانہ دفن کیا تھا۔ ان کا باپ نیک آدمی تھا، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ کر اپنا خزانہ نکال لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریعی علم تھا جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تکوینی علم تھا۔ ہم شریعت کے پابند ہیں۔